الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دنیا کے اندر اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ نہایت ہی مقدس اور محترم رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کے تقاضے نہایت ہی عظیم ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے اولاد اور والدین دونوں پر کچھ حقوق عائد کیے ہیں جن کی ادائیگی اولاد اور والدین دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اولاد پر والدین کے حقوق اور اسی طرح والدین پر اولاد کے کچھ حقوق شریعت اسلامیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے ذکر کیے، جن کی ادائیگی اگر اولاد اور والدین دونوں کرتے ہوں تو ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ نہایت ہی مثالی گھرانہ اور پرسکون معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے، ان حقوق کی ادائیگی سے غفلت برتے، تو یقیناً ہمارے گھرانوں کے اندر اختلافات، پریشانیاں، جھگڑے اور مصیبتوں کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اور آپ اولاد کو تو یہ سکھاتے ہیں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، والدین کے حقوق کی ادائیگی ان پر کتنی ضروری ہے، یہ ہم اور آپ اولاد کو، بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھا دیتے ہیں اور انہیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ اولاد اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کرے، لیکن ہم اور آپ والدین کو بچوں کے جو حقوق ہیں وہ نہیں سمجھاتے۔ ہم والدین کو یہ نہیں بتلاتے کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کی ادائیگی والدین کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ والدین ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو یہ بچے، ان کی یہ اولاد ان کی نافرمان بن سکتی ہے، ان سے بغاوت کرنے والی بن سکتی ہے، ان کے گھروں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اور آپ جہاں بچوں کو تنبیہ کریں وہیں والدین کو بھی کہیں کہ وہ بچوں کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ تو آئیے ہم اور آپ اولاد کے کیا حقوق والدین پر شریعت اسلامیہ نے بیان کیے ہیں ان میں سے کچھ کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اولاد جب دنیا کے اندر جنم لیتی ہے تو والدین ہونے کی حیثیت سے ایک انسان پر جو سب سے پہلا حق واجب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے بچوں کا اور ان کے لیے ایک پیارا سا اچھا سا نام متعین کرے، ان کا کوئی اچھا سا نام رکھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس معاملے میں بڑی غفلت ہے۔ لوگ ناموں کا انتخاب اس طریقے سے کرتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے بچے کا جو معاشرے کے اندر ہمارے آس پاس میں وہ نام سنا نہ گیا ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ایسے ناموں کا انتخاب کر لیتے ہیں جن کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہوتا۔ کسی بھی زبان کے اندر، کسی بھی لینگویج کے اندر جا کر کے اگر ہم اور آپ اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پھر والدین ایسے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں جن کا مطلب صحیح نہیں ہوتا، جس کا مفہوم صحیح نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ انسان کا جو نام ہوتا ہے اس کی شخصیت پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام حزن تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دادا کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے نام کو تبدیل کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی نام ایسا ہوتا جو اچھا نہیں ہوتا، جس کا مطلب اور معانی صحیح نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نام تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مشورہ دیا کہ اپنے نام کو تبدیل کر لیں، بدل لیں، کیونکہ ان کے نام کا مفہوم تھا غم، پریشانی، غمگینی، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے کو قبول نہیں کیا۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ کاش ہمارے دادا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، آپ کے اس مشورے کو قبول کر لیا ہوتا اور اپنے نام کو تبدیل کر لیا ہوتا۔ ہمارے دادا کا نام حسن تھا، اس کا مفہوم غم تھا،
ہمارے گھرانے کے اندر ہمیشہ غم کا ماحول رہا، ہمارے گھر کے اندر ہمیشہ غمگینی چھائی رہا کرتی تھی، تو انسان کی زندگی پر اس کے ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے نام کا انتخاب کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاسماء الی اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک پیارے نام، محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان جیسے ناموں کا انتخاب کریں۔ انبیاء کرام کے نام ہیں ان کا انتخاب کریں، صحابہ کرام اور صحابیات کے نام ہیں ان کا انتخاب کریں، جو اچھے نام ہیں ان کا انتخاب کریں، یہ پہلا حق ہر والدین پر بنتا ہے۔ اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی انسان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس نعمت کے شکرانے کے طور پر انسان اپنے بچے کا عقیقہ کرے، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ حیثیت والے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرہون بعقیقتہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض، اپنے عقیقے کے بدلے رہن پر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم اور آپ کو اپنا کوئی سامان رہن پر رکھ دیں، جب تک اس کی قیمت ہم اور آپ نہیں چکاتے وہ مال وہ چیز وہ سامان ہم واپس نہیں لے سکتے، ایسے ہی جب تک ہم اور آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کر دیتے، جانور قربان نہیں کر دیتے، ہمارا بچہ اس رہن سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بچوں کا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین اگر حیثیت والے ہیں، ان کے پاس طاقت اور قوت ہے، تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں۔ حیثیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود عقیقہ نہ کرنا یا 7ویں دن سے مؤخر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے صحیح اور درست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بچوں کا ایک تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے ان کی دنیا کی فکر کریں، ان کی دنیا کی کامیابی کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں، دنیا کی کامیابی کے جو راز ہیں وہ انہیں ہم اور آپ سکھلائیں، انہیں علم سکھائیں، انہیں ہنر سکھلائیں، تاکہ اس علم اور ہنر کے ذریعہ ہمارا بچہ، آپ کا بچہ دنیا کے اندر، مستقبل کے اندر اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے، اس کی زندگی پریشانیوں کا شکار نہ ہو، وہ اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیمات اور دنیا میں کامیابی کا جو ہنر اور راز ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ یہ ہر بچے کا حق بنتا ہے جو اس کے والدین پر ہے، اور ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس حق کو ادا کرے۔ اسی طرح والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو دنیا کی کامیابی کا سبق سکھائیں، وہیں اپنے بچوں کے لیے دنیا کی مصیبتوں کو دور کرنے کا بھی ذریعہ بنے۔ ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیچھے اپنے بچوں کے لیے کچھ مال دولت چھوڑ کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے نان و نفقے کی ذمہ داری سنبھالیں، ان کی زندگی کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کا خرچہ سنبھالیں، لیکن جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ اپنے پیچھے مال چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچے تنگ دست ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ اس معاملے میں ہمارا اور آپ کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری صرف ایک وارث ہے، میری ایک بیٹی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، بے شمار مال و دولت مجھے عطا کی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی منع کیا، کہا اللہ کے رسول 1/3 حصہ صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، کہ ہاں 1/3 مال خرچ کر سکتے ہو، 1/3 مال صدقہ کر سکتے ہو، لیکن 1/3 مال بھی زیادہ ہے۔ یہ مال تمہیں صدقہ کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ مال بھی زیادہ ہے۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالة يتکففون الناس، کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے ورثہ کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم اپنے ورثہ کو تنگ دست چھوڑ کر کے جاؤ، خالی ہاتھ چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر والدین کو یہ سبق دیا ہے کہ اپنے بعد اپنے بچوں کو خالی ہاتھ چھوڑ کر کے نہ جائیں، اپنے ورثہ کو خالی ہاتھ چھوڑ کر کے نہ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے بعد ان کے بچے برباد ہو جائیں، پریشانی کے شکار ہو جائے، تنگ دست ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے۔ تو یہ بھی والدین کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی طرح والدین کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں۔ اگر کوئی والدین ایسا نہیں کرتے،
اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہتے ہیں تو یاد رکھیں اگرچہ آپ دنیا کی ساری دولت ان کے قدموں میں رکھ دیں، قارون کا خزانہ کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیں، آپ ایک ذمہ دار والدین نہیں بن سکتے۔ اگر ان کی آخرت کو سنوارنے کا کام آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کسی طرح اپنے آپ کو ذمہ دار والدین کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو آخرت کی کامیابی اور جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو یقیناً ہم اور آپ اپنے بچوں کا حق مارتے ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی توحید کی باتیں سکھائیں، شرک سے دور رکھیں، برائیوں سے دور رکھیں، نیکیوں کا حکم دیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ جگائیں، ان کے ذہن و دماغ میں ایمان کی باتیں، دین کی باتیں اس طرح داخل کر دیں کہ وہ اپنی پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ ہو سکیں۔ اسی طرح بچوں کا ایک حق والدین پر یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر ہمارے پاس، آپ کے پاس کئی بچے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ ان بچوں میں سے کسی ایک پر زیادہ توجہ دیں، بقیہ بچوں پر سے ہم اور آپ نظر انداز کریں، ان پر ہماری توجہ اتنی نہ ہو، بلکہ ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام بچوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں، تمام بچوں پر توجہ یکساں ہو۔ ممکن ہے کہ آپ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہو، آپ کے دل کے اندر کسی ایک بچے سے زیادہ لگاؤ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لگاؤ اپنے دل تک رکھیں، یہ محبت اپنے دل تک رکھیں، معاملات پر فرق نہیں آنا چاہیے، آپ کے بچوں میں اختلاف، آپ کے بچوں پر میں ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے وہ بچے جنہیں آپ نظر انداز کرتے ہیں وہ بچے آپ کے نافرمان بنیں گے، وہ بچے آپ سے بغاوت کریں گے، وہ آپ کے خلاف ورزی کریں گے، آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہی بچے آگے چل کر کے جن کے درمیان ناانصافیاں ہوئی ہیں یہ بچے آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ تو اب بچوں کے درمیان ناانصافی کرنا یہ بہت ساری مصیبتوں کو، بہت ساری پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی ایک بچے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو بقیہ بچوں کو بھی وہ چیز عطا کریں۔ اگر کسی ایک بچے کو کوئی چیز دی جاتی ہے، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو تمام بچوں کو تحفہ دیا جائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے والد بشیر نے انہیں ایک تحفہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے بشیر کو ایک تحفہ دیا ہے، آپ اس پر گواہ رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے سوال کیا اکل ولدک نحلتہ ھذا، کیا تم نے اپنے تمام بچوں کو یہ تحفہ دیا یا صرف نعمان کو دیا؟ ان کے والد نے کہا اللہ کے رسول میں نے صرف نعمان کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو یہ تحفہ جو تم نے نعمان کو دیا ہے تمام بچوں کو دو یا پھر نعمان سے بھی واپس لے لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو تمام بچوں کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا، کہا یا تو نعمان سے بھی واپس لو ورنہ تمام بچوں کو یہ تحفہ یا ہدیہ دو۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت انہیں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، ان سے پوچھا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے تمام بچے تمہارے ساتھ یکساں سلوک کریں، تمہارے تمام بچے تمہارے فرمانبردار بنیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، میں تو ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے میرے فرمانبردار بن جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو تم اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو، ان کے درمیان ناانصافی سے کام ہرگز نہ لو۔ اسی طرح والدین پر ایک اور حق جو بچوں کا بنتا ہے وہ یہ کہ اولاد کے لیے ہمیشہ والدین دعائیں کرتے رہیں۔ والدین کی دعاؤں کے اندر بچوں کے لیے دعا ہمیشہ شامل رہنی چاہیے۔ والدین کی دعاؤں پر بچوں کا ایک بنیادی حق بنتا ہے۔ والدین کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول کی جاتی ہیں۔ والدین کی دعائیں بچوں کے مستقبل کو سنوار سکتی ہیں، ان کے مستقبل کو نکھار سکتی ہیں، ان کی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اس لیے ہر والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ جب بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اپنے لیے دعائیں کریں تو اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور یاد رکھیں ہم اور آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں تب کرتے ہیں جب وہ کسی مصیبت میں پھنس جائیں، کسی پریشانی میں پھنس جائیں، انہیں کامیابی نہ ملے تو وہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت
ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے دعا اسی وقت سے شروع کر دیں جب ہم اور آپ کے یہاں بچوں کی پیدائش ہوئی بھی نہ ہو، اس سے پہلے سے ہی ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھ لیں، انہوں نے اللہ رب العالمین سے جب اولاد کی تمنا کی، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگا تو کہا ربی حب لی من الصالحین، اللہ رب العالمین تو مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے اولاد کا مطالبہ کیا تو فرمایا یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ رب العالمین تو مجھے ایسی اولاد دے جو نیک ہو، اس کے اندر صالحیت کے ساتھ ساتھ صلاحیت بھی موجود ہو، وہ میرا بھی وارث بن سکے، اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا جو ورثہ ہے، بنی اسرائیل کے اندر جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس نبوت کی ذمہ داری کو سنبھالنے کے اس کے اندر صلاحیت بھی موجود ہو۔ تو بچوں کے لیے ہماری اور آپ کی دعائیں اسی وقت سے شروع ہو جانی چاہیے جب ہمارے اور آپ کے دل کے اندر اولاد کی تمنا پیدا ہو۔ جب ہم اور آپ کے ہاں اولاد کی پیدائش ہو جائے، اس کے بعد بھی ہماری زبانوں پر اپنی اولاد کی صالحیت کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے اور آپ کی زبانوں پر اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسی بے شمار دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، ایک بہت ہی پیاری دعا۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے معاملے میں جب بھی وہ دعا کرے اس دعا کو ضرور کرے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اللہ رب العالمین میری بیوی اور بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اسی طرح اور بے شمار دعائیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جن کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ اولادوں کے حقوق ہیں، اگر ہم اور آپ اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، ہم اور آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچوں سے ہم اور آپ جو ہمارے حقوق ہیں بچے ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں، لیکن ہم اور آپ بچوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کریں تو یقین مانیں ہم اور آپ بڑی مشکلوں کے شکار ہونے والے ہیں۔ مستقبل میں یہی بچے جن کے حقوق کی ہم اور آپ ادائیگی نہیں کریں گے، یہ بچے ہمارے اور آپ کے نافرمان بنیں گے، ہماری بغاوت کریں گے، ہماری خلاف ورزی کریں گے، منمانیاں کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا سامان بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے جو حقوق ہیں، ہر والدین کے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق کی ادائیگی کریں، ان حقوق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان حقوق کو سمجھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔